اور مسلمان ہو جاتے ہیں، ان کا پتہ ہونا ضروری ہو۔ ہم زبان سے کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ زبان سے تو کہتے ہیں لیکن ان کا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ اس کا تقاضا کیا ہے اور اس کی ڈسپلن کیا ہے۔ جیسے کہ بچہ جب اسکول میں داخل کروانا پڑتا ہے تو ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے اس بچے کے لیے یونیفارم بھی خرید لیں گے، کتابیں بھی خرید لیں گے، اور ٹائم پر بچے کو اسکول لے کر جائیں گے اور ٹائم سے لے کر بھی آئیں گے۔ ان باتوں کو مد نظر رکھ کر تبھی بچے کو داخل کیا جاتا ہے۔ جیسے نوکری ہے، نوکری میں جب بندہ کھڑا ہوتا ہے، نوکری کرتا ہے تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ مجھے ٹائم پر ڈیوٹی پر جانا ہے، ٹائم سے وہاں سے آنا ہے، اور اپنا ایمانداری سے اپنا کام کرنا ہے۔ جو بھی ہمارے کام اوپر سونپا جائے گا وہ ایمانداری سے پورا کرنا ہے، اپنے باس کی ہر نمونے سے فرما برداری کرنی ہے، اس کے بعد وہ نوکری کرتا ہے۔ اگر وہ ان میں کوتاہی کرے گا تو وہ نوکری نہیں کر پائے گا۔ اسی طرح سے جب کلمہ پڑھیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کلمے کا کیا تقاضا ہے، کلمہ کیا، اس کی ڈسپلن کیا ہے۔ تو ہم پڑھ تو لیتے ہیں تو یہ کلمہ جو ہے پہلے تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کلمہ ہے کیا۔ پہلا ایسا ہے لا الہ الا اللہ، دوسرا ایسا ہے محمد رسول اللہ۔ اب دو حصوں میں، اب پہلے حصے کے بھی دو حصے، پہلا ہے لا الہ، دوسرا ہے الا اللہ، یعنی پہلا نفی دوسرا اثبات۔ اب ہمیں یہ علم ہونا چاہیے کہ ہم کس کس کی نفی کرنی ہے اور اس بات کیا ہے، یہ ہمیں پورا علم ہونا چاہیے۔ تو ہم وہ کون سی قوتیں ہیں جن کی ہمیں انکار کرنا ہے، کیونکہ دوسری قوتیں بھی تو ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو کر رہا ہے کوئی بھی نہیں ہے میرے سوا۔ جیسے کہ ایک بادشاہ ہے، ان کے وزیر بھی ہیں، وہ سیکرٹری بھی ہے، وہ جو ہے ڈی سی بھی ہے، ایس پی بھی ہے، اور یہ سارا سسٹم ہے، لیکن وہ بادشاہ کہے کہ بابا صرف میں ہی، میرے سوا کوئی بھی نہیں ہے، قانون میرا، یعنی قانون میں ہی۔ یہ ان کا مقصد نہیں ہے کہ بادشاہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے، نہیں، بادشاہ کے سوا وزیر بھی ہے، ڈی سی بھی ہے، یہ سیکرٹری ہے، سارے ہیں، لیکن قانون بادشاہ کا چلے گا، بات بادشاہ کی چلے گی، جو بات بادشاہ کرے گا، قانون جو بادشاہ کرے گا وہی مانا جائے گا، کسی اور کا نہیں مانا جائے گا۔ اسی طرح جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صرف میں ہی ہوں طاقت والا، تو قانون میرا ہونا چاہیے، بات میری ہونی چاہیے۔ دنیا میں آئے نبی، جو دنیا میں آئے تو یہ سمجھانے کے لیے آئے، اس لیے تو نبیوں کو تکلیفیں اٹھانی پڑی۔ اگر یہ بات نہیں ہوتی تو نبیوں سے زیادہ سچا، نبیوں سے زیادہ امانت دار، نبیوں سے زیادہ اخلاق والے کون بندہ ہوتا ہے؟ لیکن ان کو کیوں تکلیفیں تھی؟ کافی بندوں کو شہید کیا گیا، کافی کو اتنی تکلیفیں آئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو 950 سال تبلیغ کی، لیکن اس نے کہا مار اور ڈنڈوں کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ رب دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ اللہ 950 سال میں نے تبلیغ کی لیکن بھاگنے کے سوا کچھ بھی نہیں۔
تو لوگوں کو وہ اللہ کی بات ماننا مشکل لگتی ہے، اللہ کا قانون ماننا مشکل لگتا ہے۔ دنیا کے حاکموں کو تو وہ مانتے ہیں، ان کی چمچا گیری کرتے ہیں، ان کے پاؤں پکڑتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے یہ طاقتیں ساری کی ساری نہیں ہے، ساری طاقت میری ہے، قانون میرا ہے، حکم میرا۔ کیونکہ یہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون، من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون۔ اب جو اللہ کی بات کو، اللہ کے قانون کو اوبے نہیں کرتا ہے، اللہ کے فیصلے کو اوبے نہیں کرتا ہے، اور نیچے والوں کو، وزیروں کو، یعنی جیسے بادشاہ کو چھوڑ کر وزیر، سیکریٹری، ایسے جو ان کی تو بات مانتا ہے، بادشاہ کی نہیں مانتا ہے، تو وہ اگر عادل بادشاہ ہوگا تو اس وقت ان بندوں کا کیا حال ہوگا جو اپنی بات منواتے ہیں۔ تو میرے دوستو سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے حکم کے بغیر جو اپنا حکم ڈالنا چاہتا ہے یا اور کا حکم مانا جاتا ہے، وہی تو کافر ہے، وہی تو ظالم ہے، وہی تو منافق ہے۔ کہ اللہ کے سرزمین پر بادشاہی اللہ کی، آسمان پر بادشاہی اللہ کی، للہ ملک السماوات والارض، زمین پر بھی میری بادشاہی ہے تو آسمان پر میری بادشاہی ہے۔ جب بادشاہی میری ہے تو قانون میرا ہونا چاہیے، حکم میرا ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا قانون یہ ہے کہ سرزمین پر کوئی بھی ظلم نہیں ہونا چاہیے، اس سرزمین پر امن ہونا چاہیے۔